بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع ایک ایسی غلیظ ترین ملکہ ہے جو کہ اپنی پوری زندگی میں نہیں نہائی۔ یہ ایسی ملکہ تھی جس نے مسلمانوں پر بہت مظالم ڈھائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان نہانے کا بہت اہتمام کرتے تھے، لہٰذا یہ ملکہ اسی وجہ سے مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اس ملکہ کا نام ایزابیل ہے، جو کہ 1451 میں پیدا ہوئی تھی۔ ایزابیل یورپی ملک اسپین کی ملکہ تھی، جو کہ سیاہ کرتوتوں کے باعث یورپی ممالک میں خوب مشہور تھیں۔ ویڈیو کی مزید ڈسکشن سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایزابیل اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل کے بادشاہ جون ثانی کے گھر 1451 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ایزابیل اپنے باپ یعنی بادشاہ جون ثانی کے دوسری اولاد تھی۔ اس سے قبل اس کا ایک سوتیلا بھائی ہنری بھی موجود تھا۔ جون ثانی کی وفات کے بعد ہنری اس سلطنت کا بادشاہ بن گیا اور بعد ازاں اس نے اپنی سلطنت کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی بہن ایزابیل اور ماں کو چھوٹے سے قصبے میں قید کر دیا تھا۔ ملکہ ایزابیل اور اس کی ماں کو ایک چھوٹے سے قصبے میں رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا، جہاں ان کی ضروریات کی ہر چیز موجود تھی، مگر ان کو محل جیسی آرام دہ زندگی سے محروم رکھا گیا۔ محل پر ہنری کا قبضہ تھا اور پھر اس کے بعد وہ اپنی سلطنت کا مالک اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اسی دوران مذہبی تعلیم حاصل کی اور کیتھولک بن گئی۔ انہیں مسلمانوں اور یہودیوں سے بے انتہا نفرت تھی۔ ہنری، جو کہ ایزابیل کا بڑا بھائی تھا، وہ ایزابیل کی شادی کروانا چاہتا تھا، کیونکہ ہنری کا یہ منصوبہ تھا کہ ایزابیل کی شادی کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے سلطنت کا سلطان بنا دے گا۔ لہٰذا جو ہنری نے چاہا وہ قسمت کو منظور نہ تھا۔ اراگون کے بادشاہ کے بیٹے کو ایزابیل سے محبت ہو گئی، لہٰذا اراگون کے بادشاہ نے ایزابیل کی شادی اپنے بیٹے فرینڈس سے کر دی۔ یہ خفیہ شادی تھی، لہٰذا ملکہ ایزابیل کیسٹائل کو چھوڑ کر اراگون میں مقیم ہو گئیں۔ کچھ عرصہ یہاں مقیم ہونے کے بعد جب ہنری کی وفات ہو گئی اور اراگون کے بادشاہ کی بھی وفات ہو گئی تو ایزابیل اپنے ملک واپس چلی گئی۔ یہاں اس نے سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے ہنری کی اکلوتی بیٹی اور جائز حقدار کو ملک بدر کر دیا اور اسے اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایزابیل کی تاج پوشی کے ساتھ ہی کیسٹائل کا سارا نظام سیدھا ہو گیا۔ انہوں نے ملک کے تمام حالات تبدیل کر دیے اور قرض سے نجات پانے کے ساتھ ساتھ ایسی اچھی پالیسی پر عمل کیا کہ ان کے گلے دوبارہ دولت سے بھر گئے۔ ایزابیل کی تاج پوشی سے قبل ہنری کی حکومت میں کوئی نظام اور قانون قائم نہ تھا۔ ہنری ایک عیاش اور بے عقل بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، مگر ایزابیل کی آمد سے ہر ایک انسان جو غلط کام میں ملوث تھا اسے سزائیں ملنے لگیں۔ اس طرح پورے ملک کی کایا ہی پلٹ کر رہ گئی۔ ایزابیل کے مسلمانوں پر مظالم۔ مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا جبکہ کچھ مساجد شہید کر دی گئیں۔ اب ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس کے مطابق اسپین میں موجود تمام مسلمان عیسائیت قبول کرنے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یوں ایک دن میں ہزاروں مسلمان عیسائی بنائے گئے۔ ان کے لباس، تعلیم، حتیٰ کہ نام تک بدل دیے گئے، جبکہ غرناطہ کے آخری بادشاہ امیر عبداللہ کو جاگیر بخشنے کی بجائے اس کی تمام خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف 2 بار نہائیں، ایک اس وقت جب وہ نومولود بچی تھی، دوسرا اس وقت جس دن ان کی شادی ہوئی۔ ملکہ ایزابیل جو
جو کہ نہانا پسند نہیں کرتی تھیں اور غسل کو گناہ سمجھتی تھی، لہذا اس کے جسم میں پیدا ہونے والی بدبو کو روکنے کے لیے وہ معیاری عطر استعمال کرتی تھی۔ بدن سے بدبو دور کرنے کے لیے ان کے تمام لوازمات اور خوشبو وغیرہ فرانس کے شہر پیرس سے آتی تھی، لہذا خوشبو کے استعمال سے یہ ملکہ خود کو نجاست اور بدبو سے بچاتی تھی۔